الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ تعالی چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالی نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نامعلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس مہینے میں روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ یہاں بعض لوگوں کو خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت اور تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔ فرشتوں کا کوئی کمال نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے
ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ نابینا کا بچنا کمال نہیں۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کو ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ڈرامہ دیکھا، نہ ٹی وی دیکھا، نہ کبھی غیر محرم پر نظر ڈلی، بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال؟ اس لیے کہ اس کے اندر گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اسے نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ لے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظریں جھکا لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، دوسرا شخص بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔